بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فَإِن باع على أنها 100 صاع ب100 وهي أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته أو فسخ البيع وما زاد للبائع لأنه لم يبع إلا 100 صاع فالزائد له. وإن باع المزروع هكذا أخذ الأقل بكل الثمن أو ترك والأكثر له بلا خيار للبائع، لأن الزراع وصف في الثوب، والمراد بالوصف الأمر الذي إذا قام بالمحل يوجب في ذلك المحل حسنا أو قبحا، فالكمية المحضة لا تكون من الأوصاف بل هي أصل، لأن الكمية عبارة عن قلة الأجزاء أو كثرتها، والشيء إنما يوجد بالأجزاء، والوصف ما يقوم بالشيء فلا بد أن يكون مؤخرا عن وجود ذلك الشيء، فالكمية التي تختلف بها الكيفية كالزرع في الثوب أمر يختلف به حسن المزيد عليه، فإن الثوب إذا كان 10 أذرع تساوي 10 دنانير، وإن كانت 9 أذرع لا تساوي 9 دنانير، لأنه لا تكفي جبة والعشرة تكفي، فوجود الزراع الزائد على 9 يزيد 9 حسنا فيصير كالأوصاف الزائدة فلا يقابلها شيء من الثمن، أي الثمن لا ينقسم على الأجزاء كما ينقسم في الحنطة، فإنه إذا كان 10 أقفزة ب10 دراهم كان قفيزا واحدا بدرهم، ولا كذلك في الثوب، فإذا باع 10 أذرع ب10 فكان الثوب 9 أذرع كما في مسألتنا، لا يأخذه ب9 بل إن شاء أخذه ب10 وإن شاء فسخ، وإن كان زائدا كان للمشتري، فإنه باع هذا الثوب فوجد المشتري فيه أمرا مرغوبا فكان للمشتري، كما إذا اشترى عبدا فوجده كاتبا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو مسئلہ مذکور ہے یہ من اشکل مسائل الفقہ کہلاتا ہے کہ فقہی مسائل کی جو مشکل ترین مسائل ہیں ان کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ اس عبارت کے اندر جو مسائل مذکور ہیں اس کا عنوان یہ ہے کہ مبیع کے اندر کمی یا اضافے کا ثابت ہو جانا، یعنی جو مقدار بتائی گئی تھی اس مقدار سے مبیع کم نکلا یا زیادہ نکلا تو کیا حکم ہوگا۔ تو اس کی بنیادی طور پر 2 تقسیمات ہوتی ہیں، ایک مثلی اشیاء کے اعتبار سے کہ مبیع مثلی اشیاء میں سے ہے، مکیلی ہے، موزونی ہے یا عددی متقارب میں سے ہے، اور اس کی تقسیم میں کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے وہ 1 کلو ہو یا 10 کلو ہو، اس کی منفعت برابر ہے، اس سے جو نفع اٹھایا جا رہا ہے وہ برابر ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اور دوسری قسم قیمی اشیاء کے ایسی چیزیں جن کو قیمت کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے اور وہ ما یضر التبعیض کے قبیل سے ہے کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے اس میں کمی کی جائے تو اس سے نقصان لازم آتا ہے، اس کی منفعت ختم ہوتی ہے، تو ایسی صورت کا یا ایسی قسم کا کیا حکم ہوگا۔ تو پہلے یہاں پر مثلی اشیاء کا حکم مذکور ہے، اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلی اشیاء کے اندر کمی یا اضافہ ثابت ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ کو زمیندار نے کہا کہ یہ چاول کی ڈھیری ہے، اس کے اندر 5 من چاول ہیں، میں آپ کو 5000 روپے کے یہ بیچتا ہوں۔ اب جب آپ نے اس چاول کی ڈھیری کا وزن کیا تو وہ 5.5 من چاول نکلے یا 4.5 من چاول نکلے، یعنی کمی یا اضافہ۔ تو اگر 4.5 من چاول نکلتے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا چونکہ 1 من 1000 کے ہیں تو آدھا من 500 روپے کا ہو گیا، تو آدھا من کم ہے چاول تو 500 روپے کم کر دو، 4500 میں آپ 4.5 من چاول لے لو۔ اور اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ آپ کا جو مرغوب وصف ہے، آپ کی جو حاجت ہے وہ 5 من سے پوری ہو رہی ہے اور آپ ایک ہی جگہ سے سارا خریدنا چاہ رہے ہیں تاکہ مناسب ریٹ میں ملے، تو چونکہ آپ کا وصف مرغوب یہاں نہیں پایا جا رہا تو آپ کو یہ خیار بھی دے دیا جائے گا کہ آپ اگر بیع کو فسخ کرنا چاہتے ہیں تو فسخ کر دیں۔ یہ تو ہوگی وہ صورت جس میں مبیع کم نکلا۔ دوسری صورت کے مبیع 5.5 من نکلتا ہے یعنی زائد نکلتا ہے، تو آدھے من کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ آدھا من بائع کو واپس کیا جائے گا، اس لیے کہ
بائے نے 5 من بیچے ہیں، 5.5 من نہیں بیچے، اور اس آدھے من کے نکلنے کی وجہ سے آپ کا جو 5 من ہے، آپ کا جو مبی ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کسی قسم کی منفعت ختم نہیں ہوتی، اور کوئی جھگڑا بھی یہاں نہیں پیدا ہو سکتا، چونکہ سارے چاول برابر ہیں، تو جہاں سے مرضی وہ اپنے آدھے من چاول نکال لے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں آتا۔ تمام باتیں میں نے خلاصہ کے طور پہ یہاں پر کر دی ہیں، جس میں وجوہات بھی ہیں، علل بھی ہیں۔ اب عبارت پڑھ کے اس کا صرف ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِن باع صُبْرَةً، اگر اس نے بیچا ڈھیری کو، عَلَى أَنَّهَا 100 صاع، کہ یہ 100 صاع ہے، ب100 100 کے بیچتا ہوں، 100 درہم کے بیچتا ہوں، دینار کے بیچتا ہوں، وہی اقل، جب بعد میں اس نے تولا تو وہ کم نکلے، او اکثر یا زیادہ نکلے۔ اب کیا ہے حکم؟ اخذ المشتری الاقل بحصته، مشتری کو یہ اختیار ہے کہ کم مبی کو کم ثمن کے بدلے میں یا اس کی مقدار کے مطابق ثمن کے بدلے میں لے لو، او فسخ البیع، یا پھر وہ بیع کو فسخ کر دے۔ اختیار کی وجہ آپ کو بتا دی کہ اس کا جو مرغوب وصف ہے وہ ختم ہو گیا۔ وما زاد للبائع، اور اگر وہ مبی زیادہ نکلتا ہے، اضافے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر مبی کا جو زائد حصہ ہے وہ بائع کو ہی دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه لم يبع الا 100 صاع، اس نے صرف 100 صاع بیچے ہیں، اس سے زائد مقدار نہیں بیچی، فالزائد له، تو زائد مقدار اسی کو دے دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زائد مقدار ہے اگر اس کو نکالا جائے تو مشتری کے مبی میں کسی قسم کا نقصان نہیں آتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمام کا تمام مبی برابر ہے، اگر بائع اور مشتری کے مبی کو جدا کیا جائے تو اس کے اندر نزاع نہیں ہو سکتا، جھگڑا نہیں ہو سکتا، چونکہ سارا برابر ہے، جہاں سے مرضی وہ اٹھا لے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو اضافہ ہے وہ بائع کو دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح مستحضر رہا تو اگلا مسئلہ سمجھنا آسان ہوگا۔ بعد والا جو مسئلہ ہے وہ من اشکل مسائل الفقہ ہے، فقہ کے مسائل کے مشکل ترین مسائل میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس لیے اس عبارت کے ساتھ یا اس مسئلے کے ساتھ جب ہم مقارنہ کرتے ہوئے اس کو سمجھیں گے تو بات سمجھنا آسان ہوگا۔ تو یہ مکیلی موزونی چیزوں کا حکم تھا، ما لا یضرہ تبعیض، جس کی تقسیم سے کوئی نقصان لازم نہیں آتا تھا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مبی قیمی اشیاء میں سے ہے اور اس کی تقسیم سے نقصان لازم آتا ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے حسن سے 10 گز کپڑا خریدا، 5000 روپیہ اس کا ریٹ طے ہوا، یعنی اس نے آپ سے کہا کہ یہ 10 گز کپڑا ہے، میں 5000 میں آپ کو بیچتا ہوں، 1 گز کپڑا 500 کا بن جائے گا۔ بعد میں جب آپ نے کپڑا ناپا تو وہ 9 گز نکلا، تو اب آپ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ 1 گز کی جو کمی ہے اس کے بقدر 500 روپے کم ادائیگی کریں، بلکہ آپ کو یہی مبی یعنی 9 گز مکمل قیمت 5000 میں لینا ہوگا یا پھر بیع کو ختم کر دے۔ تو پہلا وجہ فرق سامنے آ گیا کہ سابقہ مسئلے میں ہم نے کیا کہا تھا مثلی اشیاء میں کہ اگر کمی نکلتی ہے تو ثمن میں کمی کی جائے گی، لیکن یہاں پر قیمی اشیاء ما یضرہ التبعیض کے اندر اگر کم مقدار مبی ملتا ہے تو ثمن میں کمی نہیں کی جائے گی، وہی جو مبی ہے کم مقدار میں اس کو مکمل ثمن کے ساتھ لینا پڑے گا۔ خیار ما قبل مسئلے میں بھی تھا، یہاں پر بھی ہے۔ اب ہے اضافہ اگر ثابت ہوتا ہے کہ 10 گز کے بجائے 11 گز نکلتا ہے تو یہ 11واں گز آپ کو ہی ملے گا، یعنی مشتری کو ہی ملے گا، یعنی 11 گز 5000 روپے کے بدلے میں بائع کو یہ اضافی مقدار نہیں دی جائے گی اور نہ ہی بائع کو خیار فسخ حاصل ہوگا۔ یہ صورت مسئلہ تھی جو آپ کے سامنے واضح کر دی۔ اب بات یہ ہے کہ مشتری کو بأقل من الثمن او بحصته من الثمن، ثمن کے اندر کمی کا کیوں اختیار نہیں ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بائع کو اختیار کیوں نہیں دیا گیا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بائع کے لیے زائد مقدار کیوں نہیں ہے۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے تمہید کے طور پر چند باتیں سمجھاتا ہوں جو آگے عبارت کے اندر بھی آ رہی ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ اصل کیا ہے، وصف کیا ہے، کمیت محضہ کیا ہے، کمیت غیر محضہ کیا ہے۔ تو اصل اور وصف کی تو مختلف تعریفات ہیں، ایک تعریف یہاں کتاب میں بھی مذکور ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے
کہ جس چیز کے ٹکڑے کرنے سے وہ عیبدار نہ ہو اس کو اصل کہیں گے. جیسے ہم نے گندم کا کہا کہ اس کے آپ 1000 ٹکڑے کر دیں، یعنی 10 من گندم ہے، اس کو آپ 50 جگہوں پہ تقسیم کر دیں، کوئی کسی قسم کا عیب لازم نہیں آئے گا، وہ اپنی منفعت میں اسی طرح جس طرح بقیہ یعنی گندم کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور جو چیز ٹکڑے کرنے سے عیبدار ہو جائے اس کی کمی بیشی کو وصف کہیں گے، جس میں کپڑے کی مثال واضح ہے. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس چیز کے اضافے سے پہلے کی قیمت بڑے زائد ہو اور اس کی کمی سے پہلے کی قیمت میں کمی آئے اس کو اصل کہیں گے، اور جس کے اضافے سے پہلے کی قیمت پر اثر نہ پڑے یا اس کی کمی کی وجہ سے پہلے کی قیمت میں کمی نہ آئے اس کو وصف کہیں گے. ایسے ہی اصل اپنی ذات میں خود قائم ہوتا ہے اور وصف کو اپنے وجود کے لیے کسی چیز کا سہارا چاہیے، کوئی محل چاہیے. اور وصف جو ہے وہ جب محل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جڑتا ہے، تو اس محل کے اندر وہ یا تو حسن پیدا کرے گا یا بدصورتی پیدا کرے گا، یعنی قبح اس کے اندر پیدا کرے گا. یہ تو اصل اور وصف سے متعلق چند تعریفات ذکر کر دی ہیں. اب آتے ہیں کمیت کی طرف. کمیت کہتے ہیں چیز کے اجزاء کی کمی یا اضافہ، یعنی اجزاء کم ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی کمیت کم ہے، اجزاء زیادہ ہو تو کہتے ہیں اس کی کمیت زیادہ ہے. 50 من چاول کہیں گے جی اس کی کمیت زیادہ ہے بنسبت 25 من چاول کے کہ اس کی کمیت کم ہے. ایسی کمیت کی 2 اقسام ہیں. ایک کمیت محضہ ہوتی ہے جس کی کمی اور اضافے سے چیز کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کی منفعت میں کوئی فرق نہیں آتا، جس کی واضح ترین مثال مکیل اشیاء ہے، موزون اشیاء ہے. اور کمیت غیر محضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کمی کی وجہ سے یا اضافے کی وجہ سے چیز کی کیفیت میں فرق آئے، چیز کی منفعت میں فرق آئے. مثال انشاءاللہ اس کی کتاب کے اندر آ رہی ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے یہی مثال اس پر بھی منطبق ہوگی جو ہم نے ابھی کپڑے کی دی ہے. ان تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زرا کبھی مزروعہ چیز میں وصف کی حیثیت سے ہوتا ہے اور کبھی اصل کی حیثیت سے ہوتا ہے. وصف کی حیثیت اس وقت زرا کی ہوتی ہے جب تمام زرا کو ثمن کے مقابلے میں ذکر کرے. مثلا ہم نے صورت مسئلہ میں ہی کہا کہ بائع نے مشتری سے کہا کہ میں تمہیں 10 گز کپڑے 5000 کے بیچتا ہوں. اب اس نے تجزی نہیں کی کہ ہر گز کی کتنی قیمت ہے، اس نے مکمل مبیع کی مکمل ثمن کے ساتھ مقابلہ کیا یا ذکر کیا، اس کو عوض بنایا 10 گز کپڑا 5000 روپے میں. اور یہ کپڑا بھی ایسا ہے کہ اگر آپ اس کی تجزی کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، ناقابل انتفاع ہو جائے گا یا اس کے انتفاع میں کمی آ جائے گی. تو ایسی صورت میں زرا کو وصف کہا جائے گا. اور وصف کے بارے میں قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اس کی کمی سے ثمن کی کمی لازم نہیں آتی، کیونکہ قاعدہ بارہا پڑھ چکے ہیں الاسماء للاعیان لا للاوصاف، یا پھر الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن. مختلف کلمات اور الفاظ سے یہ قاعدہ آپ کو ملتا ہے کہ وصف کے مقابلے میں قیمت نہیں ہوتی، اصل کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے. اور زرا اصل اور مقصودی چیز کی حیثیت اس وقت رکھتا ہے جب ہر زرا کے مقابلے میں قیمت ذکر کی جائے. مثلا یہی مسئلہ ہے کہ 10 گز کپڑے بیچتا ہوں 5000 کے، ہر گز کی قیمت 500 ہے. اب اگر یہ کمی یا اضافہ ہوتا ہے تو چونکہ یہاں پر اس نے ہر زرا کو اصل بنا دیا، تو ہر زرا جب اصل بن گیا تو اس کی کمی اور اضافے سے ثمن کے اندر کمی اور اضافہ آئے گا. اس ایک گز کو جو اصل بنایا اس کے تحت جو آ رہا ہے وہ وصف ہوگا یا اصل ہوگا. مثلا آدھا گز کم ہوتا ہے یا آدھا گز زیادہ ہوتا ہے، یہ مختلف مسئلہ ہے، آگے آ جائے گا، جس میں امام ابو حنیفہ کی اپنی رائے ہے، امام محمد کی اپنی رائے ہے، امام یوسف کی اپنی رائے ہے، وہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے. بہرحال یہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب ان تمہیدی باتوں کو اپنے ذہن میں مستحضر رکھیے. اب ان باتوں کو لے کر ہم یہاں پر منطبق کرتے ہیں اور عبارت کو سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِن بَاعَ الْمَزْرُوعَ هَكَذَا، اگر مزروعی اشیاء کو ایسے بیچا جاتا ہے، کیسے بیچا جاتا ہے کہ عَلَى أَنَّهَا 100 ذِرَاعٍ ب100، 100 ذرا کو 100 درہم کے بدلے میں بیچتا ہوں، مکمل قیمت کو مکمل ثمن کے مقابل لایا گیا. اب نتیجہ کیا نکلے گا کمی اور اضافے کی صورت میں؟ اخذ الاقل بكل الثمن،
اگر تو مبی کم نکلتا ہے تمام سمن کے بدلے میں اس کو لینا پڑے گا، او تارکا یا پھر چھوڑ دے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سمن کے اندر بقدر مبی ہی کمی کر دی جائے، ہاں اختیار اس کو دیا جائے گا چونکہ اس کا وصف مرغوب جو ہے وہ ختم ہو چکا۔ والاکثر له بلا خیار للبائع، اور اگر اس مبی کے اندر اضافہ ثابت ہوتا ہے تو یہ اضافہ مشتری کا ہوگا، للمشتری، بائع کو کسی قسم کا خیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ میرا مبی زیادہ نکل گیا اس لیے مجھے فسخ بیع کا حق دینا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بائع نے دو ہی صورتوں میں یہ مبی بیچا ہوگا، یا جانتے ہوئے یا پھر نہ جانتے ہوئے۔ جانتے ہوئے بیچا تو اس کی رضامندی شامل ہے، نہ جانتے ہوئے بیچا تو اس کی یہ جہالت یہاں پر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ اس کو اپنا مبی پہلے جاننا چاہیے تھا، اس کو دیکھنا چاہیے تھا۔ آگے دیکھیے وجہ کیا ہے یہاں پر اور پہلے مسئلہ میں فرق کیوں ہے؟ لأن الزراع وصف فی الثوب، زراع کپڑے کے اندر وصف کی حیثیت رکھتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں لأن الزراع وصف فی الثوب ولأن المکیل اصل فی الحنطة فی الارز، کہ زراع جو ہے وہ وصف کی حیثیت رکھتا ہے کپڑے میں، اور ماقبل جو ہم نے مسئلہ پڑھا اس کے اندر کیل اور وزن اصل کی حیثیت رکھتا تھا، تو جو قیمت ہوتی ہے وہ اصل کے مقابلے میں ہوتی ہے، وصف کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ آگے وصف کی تعریف دیکھیں، والمراد بالوصف، وصف سے مراد یہ ہے الامر الذی، ایسی چیز اذا قام بالمحل، جب وہ کسی محل کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کسی جگہ کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے، یوجب فی ذلک المحل حسنا او قبحا، اس چیز کے اندر حسن یا قبح پیدا کر دیتی ہے، خوبصورتی یا بدصورتی پیدا کر دیتی ہے، نفع یا عدم نفع اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ فالکمیت، یہ آگے کمیت کی بات ہے جو در حقیقت اصل ہی بنے گا، فالکمیت المحضہ، محض کمیت، محض مقدار، لا تکون من الاوصاف، اس کا اوصاف میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کمیت محضہ وہ ہے کہ جس کی کمی یا اضافے سے جو چیز کی کیفیت ہے وہ تبدیل نہ ہو، اس میں فرق نہ آئے، بل ہی اصل، یہ تو اصل ہوتی ہے کمیت محضہ۔ لأن الکمیت عبارت عن قلت الاجزاء و کثرتها، کمیت کی تعریف دیکھیے کہ کمیت کہتے ہیں چیز کے اجزاء کے اندر کمی یا اضافہ ہونا، یعنی چیز کے اجزاء کی کمی اور اضافہ یہ اس کی کمیت کہلاتی ہے۔ والشیء انما یوجد بالاجزاء، اور چیز کا وجود اپنے اجزاء سے ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ چیز کا وجود اصل سے ہوتا ہے، کمیت سے ہوتا ہے، اور کمیت جو ہے وہ اصل ہے، جبکہ والوصف ما یقوم بالشیء، وصف اس کے مقابل میں ہے کہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اصل کا وجود ذاتی ہے اور وصف جو ہے اس کو اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کا سہارا چاہیے۔ فلا بد ان یکون مؤخرا، تو اس لیے ضروری ہے کہ وصف مؤخر ہو، بعد میں ہو، عن وجود ذلک الشیء، اس چیز کے وجود سے، یعنی پہلے محل موجود ہوگا پھر ہی تو وصف قائم ہوگا، تو اس لیے وصف مؤخر ہوگا اور اصل مقدم ہوگا۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا زراع جو ہے وہ وصف ہے اور اس کی کمی اور اضافے سے ثمن کی کمی اور اضافہ لازم نہیں آئے گا، تو کیلی چیز بھی تو ایسے ہی ہے، اس کی بھی تو کمی اور اضافے سے چیز جو ہے وہ کم اور زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی تو آپ کو اس کے اندر ثمن کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کا جواب دیکھیے کہ کیلی اور وزنی چیزیں کمیت محضہ میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ زراعی جو چیزیں ہیں یہ کمیت غیر محضہ میں شامل ہوتی ہیں۔ کمیت محضہ کا پہلے بھی بتایا کہ اس کی کمی اور اضافے سے منفعت کی کمی اور اضافہ لازم نہیں آتا، اور کمیت غیر محضہ جو ہے جس کے اندر کیفیت کا فرق آتا ہے، اس میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو چیز کی منفعت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے فالکمیت التي تختلف بها الکیفیہ، ایسی کمیت جس سے کیفیت کے اندر فرق آتا ہے کہ اس میں اگر کمی یا اضافہ ہو، کالزرعی، جیسا کہ زراع ہے، یعنی زراع کمیت غیر محضہ کے اندر شمار ہے، فی الثوب، کپڑے کے اندر جیسے زراع ہے، امر یختلف به حسن المزید علیہ، ایسی چیز ہے جس سے چیز کا جو حسن ہے اس کے اندر کمی یا اضافہ لازم آتا ہے۔ فإن الثوب إذا كان 10 أذرع، مثال دیکھیے کہ اگر کپڑا وہ 10 زرا ہو، تساوی 10 دنانیر، اس کی قیمت 10 دینار ہو، وإن كان 9 أذرع لا تساوي 9 دنانیر، اگر وہ 9 زرا نکلتا ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ 9 دینار کے برابر نہیں ہوگی، کیوں؟ لأنه لا تكفي جبة،
وہ جبے کے کام ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جبہ اگر 10 گز میں بنتا ہے تو 9 گز سے تو جبہ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں 4 گز کا سوٹ بنتا ہے تو 3 گز میں تو سوٹ نہیں بنے گا۔ والعشرة تکفی، حالانکہ جبے کے لیے 10 گز چاہیے۔ فوجود الذراع الزائد على التسعة يزيد التسعة حسنا، تو یہ 9 پر جو ایک ذراع کا اضافہ ہے یعنی 10واں گز، یہ پہلے 9 کے اندر بھی خوبصورتی کو پیدا کرتا ہے، اس کی منفعت کو برقرار رکھتا ہے، وگرنہ اس کی منفعت ختم ہو جائے گی۔ فیصیر کالاوصاف الزائدہ، تو جب یہ کمیت غیر محضہ جس سے کیفیت کا اختلاف لازم آتا ہے وہ چیز کے اندر حسن کو پیدا کرتا ہے تو ہم اس کو اوصاف زائدہ کے اندر شمار کریں گے۔ اور فلا یقابلها شیء من الثمن، اوصاف کے بارے میں قاعدہ اور قانون یہ ہے اس کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتی۔ ای الثمن لا ينقسم على الاجزاء كما ينقسم في الحنطة، مطلب اس کا یہ ہے کہ ثمن کو اجزاء پر تقسیم نہیں کریں گے اس مسئلے میں، جیسے حنطہ کے اندر گندم کے اندر ہم نے اجزاء پر قیمت کو تقسیم کیا تھا۔ فإنه إذا كان 10 أقفزة، اس کی بھی آگے مثال دی کہ اگر 10 قفیز چیز خریدی گئی ب10 دراہم، 10 درہم کے بدلے میں، كان قفيز واحد بدرہم، تو یہ پکی بات ہے کہ ایک قفیز 1 درہم کا ہے۔ ولا كذلك في الثوب، کپڑے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ فإذا باع 10 أذرع ب10، 10 گز 10 کے بدلے میں بیچے گئے، فكان الثوب 9 أذرع، کپڑا 9 گز نکلا، كما في مسألتنا، جیسے ہمارے اس مسئلے میں ہے۔ اس کا حکم گندم والا حکم نہیں ہوگا۔ لا ياخذه ب9، 9 کے بدلے میں ان کو نہیں لے گا، بل ان شاء اخذ ب10 وان شاء فسخ، 10 کا لینا چاہتا ہے تو لے لے، ختم کرنا چاہتا ہے تو ختم کر دے۔ وان كان زائدا كان للمشتري، اگر اضافہ نکلتا ہے تو وہ مشتری کو دیا جائے گا۔ فانه باع هذا الثوب، چونکہ جب اس نے یہ کپڑا بیچا یعنی بائے نے یہ کپڑا بیچا، فوجد المشتری فيه امرا مرغوبا، تو مشتری کو اس میں ایسی چیز ملی جو امر مرغوب ہے، اس کی چاہت ہے، اضافہ ہے، تو وہ اس کو کسی کام میں لا سکتا ہے یا زیادہ کپڑے میں اچھا سوٹ اس کا بن سکتا ہے۔ پکا نہیں مشتری، تو یہ مشتری کو ہی دیا جائے گا۔ یعنی یہ سوال کا جواب ہے کہ مشتری کو وہ اضافہ کیوں دیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں امر مرغوب ہے۔ اس کی مثال دے کے بات کو سمجھایا، کما اذا اشترى عبدا فوجده كاتبا، غلام خریدا وہ کاتب نکلا، لکھائی کا طریقہ آتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری صفات ہو سکتی ہیں، وہ خباز نکلتا ہے یعنی روٹی پکانے کا اس کو ڈھنگ آتا ہے، یا پھر وہ لکھاری نکلتا ہے، کوئی بھی اس کے اندر صفت ہے تو یہ امر مرغوب ہے، اس کی وجہ سے بائی کو اختیار نہیں ملے گا اور مشتری اس اضافے کو بلا کسی تردد کے لے لے گا۔ یہاں تک تو ہم نے کتاب کی عبارت حل کی ہے، اور سابقہ زمانے کے اندر کپڑے کی کیا حیثیت تھی، زرہ کی کیا حیثیت تھی اس کو جانا، چونکہ اس زمانے کے اندر کپڑا بنانے کا طریقہ کار اور کپڑے کی نوعیت مختلف ہوتی تھی، اس کی جو جوانب تھی، اطراف تھے، وہ برابر نہیں ہوتے تھے، یا ایک ہی طرز کے زیادہ کپڑے مہیا نہیں ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں چونکہ مشینی دور ہے، مشین سے ساری چیزیں بنتی ہیں، آپ 1 میٹر خریدنا چاہیں یا 1 لاکھ میٹر خریدنا چاہیں، کمپنی آپ کو ایک ہی طرز کا کپڑا مہیا کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے زمانے کے اندر اس کی جو فقہی تکییف ہوگی وہ وصف کی نہیں ہوگی کہ زرہ وصف ہے، بلکہ کپڑے کے معاملے میں زرہ اصل بن چکا ہے۔ فقہ کے مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر کپڑا وہ مکیلی اور موزونی اشیاء کے ہی حکم میں ہوگا اس مسئلے کے اندر، یعنی جیسے ہم نے مکیلی اور موزونی کا پہلے مسئلہ سمجھا کہ اس کے اندر قیمت کے اندر کمی اور اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وزن اور کیل یہ اصل ہیں، وصف نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر کپڑے کے اندر زرہ بھی اصل بن چکا ہے، تو اب اس کے مقابل قیمت ہوگی۔ تفصیلی طور پر اگر آپ اس بحث کو پڑھنا چاہیں تو فقہ البیوع کے اندر صفحہ نمبر 885-86 پر یہ موجود ہے، وہاں پر آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے آپ اس کو سمجھے ہوں گے۔ اگر ایک بار سننے سے سمجھ نہ آیا ہو، آپ دوبارہ اس کو سنیے، سہوارہ سنیے، انشاءاللہ کسی پہلو میں تشنگی باقی نہیں رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔